پیر کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ وَلَاتَّخَذَ مُعِينًا حِينَ بَرَنَّ السَّمَاوَاتِ لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية۔ اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں ٹھہرایا، الوہیت میں کوئی اس کا شریک اور وحدت و انفرادیت سے مخصوص ہونے میں کوئی اس کا معاون نہیں ہے۔ كلت الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته۔ زبانیں اس کی انتہائی صفات کے بیان کرنے سے گنگ اور عقلیں اس کی معرفت کی تہ تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ جابر و سرکش اس کی ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے۔ وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا۔ چہرے نقاب خشیت اوڑے ہوئے اور عظمت والے اس کی عظمت کے آگے سر افکندہ ہیں، تو بس تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، پے در پے لگاتار ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا۔ مسلسل و پے ہم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی کی ابدی رحمت اور دائم و جاودانی سلام ہو۔ اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا۔ بار الہا، میرے اس دن کے ابتدائی حصے کو صلاح و درستی، درمیانی حصے کو فلاح و بہبودی اور آخری حصے کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار قرار دے۔ وأعوذ بك من يوم أوله فزاع وأوسطه جزاع وآخره وجاع۔ اور اس دن سے جس کا پہلا حصہ خوف، درمیانی حصہ بےتابی اور آخری حصہ درد و علم لیے ہو، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته۔ بار الہا، تجھ سے عفو و بخشش کا خواستگار ہوں، ہر اس نظر کے لیے جو میں نے مانی ہو، ہر اس وعدے کی نسبت جو میں نے کیا ہو، اور ہر اس عہد و پیمان کی بابت جو میں نے باندھا ہو۔ ثم لم أفل
وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك پھر کسی ایک کو بھی تیرے لیے پورا نہ کیا ہو اور تیرے بندوں کے ان حقوق و مظالم کی بابت جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں میں سے جس بندے کا أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه اور تیری کنیزوں میں سے جس کنیز کا کوئی حق مجھ پر ہو اس طرح کہ خود اس کی ذات یا اس کی عزت أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى یا اس کے مال یا اس کے اہل و اولاد کی نسبت میں مظلمہ کا مرتکب ہوا ہوں یا غیبت کے ذریعے اس کی بدگوئی کی ہو یا اپنے ذاتی رجحان یا کسی خواہش أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا یا رعونت یا خود پسندی یا ریا یا عصبیت سے اس پر ناجائز دباؤ ڈالا ہو چاہے وہ غائب ہو یا حاضر زندہ ہو یا مر گیا ہو فقصرت يدي وضاق وسعي عردها إلي والتحلل من اور اب اس کا حق ادا کرنا یا اسے بے حل کرانا میرے دسترس سے باہر اور میری طاقت سے بالا ہو فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اے وہ جو حاجتوں کے بر لانے پر قادر ہے اور وہ حاجتیں اس کی مشیت کے زیر فرمان اور اس کے ارادے کی جانب تیزی سے بڑھتی ہیں أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے اور ایسے شخص کو جس طرح تو چاہے مجھ سے راضی کر دے اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين بلا شبہ مغفرت و آمرزش سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ بخشش و عطا سے تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك ثنتين سعادتين في أوله بطاعتك بار الہ تو مجھے پیر کے دن اپنی جانب سے 2 نعمتیں مرحمت فرما ایک یہ کہ اس دن کے ابتدائی حصے میں تیری اطاعت کے ذریعے سعادت حاصل ہو ونعمتان في آخره بمغفرتك يا من هو الإله
ولا يغفر الذنوب سواه. اور دوسرے یہ کہ اس کے آخری حصے میں تیری مغفرت کے باعث نعمت سے بہرہ مند ہوں، اے وہ کہ وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا.